کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں پروفیسر ڈاکٹر انجم رحمان. آج میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ RH انکمپیٹیبلٹی یعنی کہ وہ حاملہ خواتین جن کا بلڈ گروپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں کرتا، ان کے اس نیگیٹو اور پازیٹیو کے مس میچ کی وجہ سے کیا ان کے بچے پہ کوئی نیگیٹو افیکٹ ہو سکتا ہے، کیا بچے ضائع ہو سکتے ہیں، یا خدا نخواستہ وہ بچے کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. RH انکمپیٹیبلٹی ایک ایسا مرض ہے جس میں فرض کریں کہ ماں کو A نیگیٹو ہے، B نیگیٹو ہے اور اس کے ہسبینڈ کا پازیٹیو بلڈ گروپ ہے. کیونکہ یہ دونوں گروپ میچ نہیں کر رہے ہوتے تو ماں کے اندر ایک خاص قسم کے اینٹی باڈیز بنتے ہیں، یا ماں کے اندر خون کے خلاف ایک اینٹی باڈی بن رہی ہوتی ہے جو اس کو ڈسٹروائے کرے گی. اسپیشلی وہ جب اینٹی باڈی بچے کے اندر جائے گی تو وہ بچے کے اوپر اس کا نیگیٹو افیکٹ کرے گی. RH انکمپیٹیبلٹی میں بچہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، بچے کی گروتھ کم ہو سکتی ہے، بچے کا جسم پہ سوجن آ سکتی ہے، یا پیدائش کے بعد یا دوران پیدائش اس کے انتقال ہو سکتا ہے، یا ایون پیدائش کے بعد اس کو ہو سکتا ہے کہ سیویئر جانڈس ہو، اس کو بلڈ لگانے کی ضرورت پڑ جائے، اس کو ICU کی ضرورت پڑے، یا ایون وہ اتنا سیویئر جانڈس ہو جائے کہ اس کے دماغ پہ اس کا نیگیٹو افیکٹ ہو. کہنے کو بلڈ گروپ میچ نہ کرنا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، بہت دفعہ ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. ہم بہت دفعہ پیشنٹ جو پراپر ہاسپٹلز نہیں جاتی ان کا بلڈ گروپ چیک بھی نہیں ہوتا. پہلی پیگننسی میں اس کا پتہ نہیں چلتا، مگر جب وہ دوسری تیسری چوتھی پیگننسی ہوتی ہے تو وہ اینٹی باڈیز بنتے جاتے ہیں، وہ ماں سے بچے کے اندر جاتے ہیں اور وہ بچے پہ نیگیٹو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ماں پہ اس کا کوئی نیگیٹو افیکٹ نہیں ہوتا مگر بچے پہ اس کا لازم نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. بلڈ گروپ کی مس میچنگ بہت ساری قسم کی ہوتی ہے، مگر جو موسٹ کامن جس کو ہم دیکھتے ہیں جس کا سیویئر افیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کے RH فیکٹر یعنی کہ پازیٹیو اور نیگیٹو کا مس میچ ہوتا ہے. کیونکہ پہلی پیگننسی میں پہلی دفعہ اس کا ایکسپوجر ہوا ہے، وہ بچہ اس میں پہلی دفعہ ماں کے اندر پیگننسی میں ہو سکتا ہے یہ ہو کسی بھی وجہ سے ہو رہا ہو. فرض کریں کہ ماں کو خون چھوٹ گیا ہے یا کوئی اس کی ڈفرینٹ سرجری ہوئی ہے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹریگرنگ افیکٹ ہوتا ہے، وہ اینٹی باڈی ایکسلریٹ کرتے ہیں. ماں سے نیکسٹ پریگننسیز ایک دفعہ اینٹی باڈی بن جاتے ہیں، وہ ماں کے اندر ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ نیکسٹ ٹائم پریگننٹ ہوتی ہے کیونکہ اگر بچے کا گروپ بھی باپ کا گروپ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گا. پھر یہ بات ہے کہ ماں اور باپ کے نیگیٹو اور پازیٹیو ہونے سے بچے پہ کیا افیکٹ ہوگا. اگر ماں نیگیٹو ہے، باپ پازیٹیو ہے اور بچہ بھی پازیٹیو ہے تو ڈیفینیٹلی وہ بلڈ گروپ میچ نہیں کرتا اور وہ مس میچ ہو جاتا ہے. ہم اس کو ایزلی ڈائگنوز کرتے ہیں پیگننسی سے پہلے بھی اگر ہمیں ماں اور باپ کا ٹیسٹ کا پتہ ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ جی پہلی پیگننسی میں تو اس کا افیکٹ نہیں ہوتا، مگر اگر ایسا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے تو ڈیفینیٹلی نیکسٹ ہر طرح کی پیگننسی میں جب بھی ڈیلیوری ہونے لگے ایون ابارشن کے بعد ایک خاص قسم کی انجیکشنز ہوتی ہیں، ایک ویکسینز ہوتی ہیں، ہم وہ لگاتے ہیں جس سے یہ جو نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے ماں اور باپ کے بلڈ گروپ کا، جس کی وجہ سے بچے کا گروپ میچ نہیں کر رہا ہوتا، اس کو ہم نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس خاص قسم کی ویکسین لگاتے ہیں. اس کا پراپر ٹائم ہوتا ہے، یہ پیگننسی کے دوران بھی لگتی ہے، ڈیلیوری کے بعد کچھ گھنٹے کے اندر لگنا ضروری ہوتی ہے، جس سے جو نیگیٹو افیکٹ ہوگا اس کا یا وہ جو اینٹی باڈی بن رہی ہوں گی کسی بھی وجہ سے وہ اس کو نیگیٹ کر دے گا، وہ اس کو نیوٹرلائز کر دے گا اور آنے والے بچے پہ اس کا افیکٹ نہیں ہوگا. تو ضروری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹائملی بک کریں. آپ کا بلڈ گروپ چیک ہونا چاہیے، اگر آپ نیگیٹو ہیں آپ کے ہسبینڈ کا بلڈ گروپ چیک ہونا چاہیے، اور آگے اس چیز کو دیکھتے ہوئے پراپرلی ہر نیکسٹ پریگننسی میں اس کو پلان کرنا ضروری ہے. تو ضروری ہے کہ آپ پراپر جگہ پہ اپنے آپ کو بک کروائیں تاکہ آپ کے اور آپ کے بچے کی صحت پہ اس کا کوئی نیگیٹو افیکٹ نہ ہو. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.